قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہر آواز کیا ہے؟ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی معشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ رمضان المبارک اور اس کا پہلا مہینہ، پہلا جمعۃ المبارک اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ مالک الملک نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کو بھیجا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہمیں اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو مکمل ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ بن جائے اور جنت میں داخلے کا مہینہ بن جائے۔ رمضان المبارک ایام معدودات، گنتی کے دن ہے میرے بھائی، گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی برکتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں بھیجا اور ہم اچھے سے اس کی نیکیاں حاصل نہیں کر سکے، اس کی برکات حاصل نہیں کر سکے۔ رمضان المبارک انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے، اور آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، بلکہ جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں ساری کی ساری رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ساری کی ساری رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ سلسلۃ صحیحہ کے اندر آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ رمضان میں نازل ہوئے تھے، اور تورات جو ہے وہ 7 رمضان کو نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح انجیل جو ہے وہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی تھی، اور زبور جو ہے وہ رمضان کی 19 تاریخ کو نازل ہوئی تھی، اور قرآن کریم جو ہے وہ رمضان کی 25ویں رات کو نازل ہوا تھا۔ تو یہ رمضان المبارک میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ رمضان المبارک میں تقریباً ساری اللہ کی نازل کردہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اور اسے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی لذت آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو مصیبت نہ سمجھیں اللہ کے لیے، اسے تکلیف کا باعث نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، منہ خشک ہوں گے، ہونٹ خشک ہوں گے، گلے خشک ہوں گے، پیٹ کے اندر تکالیف بھی ہوں گی، اور ضمیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ کو کھینچ کے لے جائے گا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے رکھتے رہنا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ 11 مہینے تیرا رزق کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، اس کے باوجود اب 1 مہینہ اگر تیرے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو اللہ برکتیں اتنی دے دیتا ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک شخص 40,000 روپے مہینہ کماتا ہے، عام دنوں میں اس کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں 40,000 وہی ہوتے ہیں
साथ एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाते हैं। खजूरें आ रही हैं, अपना शरबत आ रहे हैं, जनाब पकोड़े समोसे आ रहे हैं, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। यानी आप इस बात को काउंट नहीं करते कि अल्लाह ने आपके 40,000 में बरकत दे दी है। पहले तो इसी 40,000 में गुजारा नहीं होता था, अब इस 40,000 में हम एक्स्ट्रा खर्चे भी कर रहे हैं, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा है। इंतहाई बरकतों वाला महीना है, इसलिए इसको ज़ाया ना होने दीजिएगा। इस रमज़ानुल मुबारक और रोज़े की जो ख़ास बात है, दो इतनी अहम बातें हैं जो किसी और इबादत में नहीं पाई जाती। दो ऐसी बातें हैं जो किसी और इबादत में नहीं पाई जाती। नंबर एक, हदीस कुदसी में आता है ना, रोज़ा मेरे लिए और मैं अल्लाह ही इसकी जज़ा दूंगा। फरिश्ते नहीं दे सकते, लिख नहीं सकते, लिखने से कासिर है। रोज़ा मेरे लिए बंदा रखता है। क्या मतलब? रोज़े की खसूसियत है कि बंदा रियाकारी नहीं कर सकता, रियाकारी नहीं कर सकता। किसी को क्या पता इसने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। यानी ये अल्लाह और बंदे का मामला चल रहा होता है, किसी और इबादत में ऐसा नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे, सजदे लंबे करेंगे, रियाकारी आ सकती है। आप हज करेंगे, हाजी साहब रियाकारी आ सकती है। आप ज़कात देने वाले, यार बड़ा माल खर्च करता है, लेकिन आप रोज़ा रखेंगे ना, किसी को पता ही नहीं इसका रोज़ा है कि नहीं है, और इसका और बंदे का रब का मामला चल रहा है। इसलिए ये बड़ी ख़ास इबादत है। और दूसरी इसकी खसूसियत ये है कि ये इंसान के अंदर बैठे हुए दुश्मन को कमज़ोर करती है। और वो पता क्या है, वो आपके अंदर जो ये ख्वाहिशात जन्म लेती है ना, अब कहाँ गई? गौर किया आपने? जब शाम को एंड हुआ पड़ा होता है ना, जरा सोचे मैं कोठियां बंगले लूं, कभी सोचें जरा जनाब मैं फलां लूं और फलां लूं। आपकी ख्वाहिशात मार देती है कौन सी चीज? भूख। भूख आपकी ख्वाहिशात को मार देती है। और रोजा अपना असर रखता है। आप सुबह सैरी करते हैं, शाम तक आप देख लें, जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ती जाएगी आपकी ख्वाहिशात खत्म होती चली जाएंगी। और याद रखें, इन ख्वाहिशात के लहलहाते खेतों में शैतान हमेशा अपना वार जरूर करता है। उसका सबसे बड़ा वार यही है कि इंसानों के अंदर ख्वाहिशात पैदा की है। ख्वाहिशात, कोई मौलवी है, कोई गैर मौलवी है, सब के अंदर ख्वाहिशात खड़ी करो और इनसे सारे 2 नंबर काम करवा लो, जैसे कैसे भी हो बस करवा लो, इनकी ख्वाहिशात को हवा दो। जब ये ख्वाहिशात मर जाती हैं, और मरती किससे हैं? कम खाने से, कम खाने से, भूखा रहने से, भूखा रहने से। आप देख लें, जो अफ्तारी के अंदर जनाब पेट भर के खा लेते हैं ना, आने दो जी शरबत आता है, जो लवाजमात आते हैं खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, वो तरावियां पूरा महीना कभी नहीं पढ़ सकते, वो कभी नहीं पढ़ सकेगा। ये बात मेरी लिख लें। जो शख्स अफ्तारी के टाइम ज्यादा अकल करता है, ज्यादा खाना खाता है, याद रखें वो 5 दिन तराविया पड़ेगा, छठे दिन मस्जिद में नजर नहीं आएगा। क्यों? आपने अपने पेट को भर लिया। अब ख्वाहिशात क्या कहती है? आराम कर, आराम कर। अंदर तुम्हारा कहते हैं आराम कर, सुकून कर। और नबी ने 3 दिन पढ़ी है ना, तूने कौन सा जाके पहाड़ गिरा लेना। और कारी साहब बड़ी लंबी पढ़ाते हैं, तुझे ऐसा चक्कर देगा। क्यों? तूने खा इतना लिया है ना, वो तेरे अंदर वाला जो बैठा है ना, वो तेरे जमीन को कभी जागने नहीं देगा। इसलिए थोड़ा खाओ, रमजान के अंदर थोड़ा खाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर अल्लाह क्या तब्दीलियां लाता है। अल्लाहु अकबर। ये जो रोजा है ना, रोजा ये कमजोरों की याद दिलवाता है, मिस्कीनों की याद दिलवाता है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने जब तख्त दिया ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोजे रखने शुरू कर दी। लोगों ने पूछा, वजीरों ने पूछा, मसला क्या है? आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया है, लोग तो बड़े बड़े खाने खाते हैं, बड़े बड़े सुफरे सजाते हैं और तरह तरह के फल बादशाह खाते हैं, आपको अल्लाह ने मकाम दिए, आपने रोजे रखने शुरू कर दिए। कहा रोजे मैंने इसलिए रखने शुरू कर दिए हैं क्योंकि मैं जब तक भूखा रहूंगा मुझे मेरे महल के बैठे बाहर बैठे हुए भूखे भी याद आते रहेंगे कि कोई बाहर भी बैठा हुआ भूखा है। इसलिए मैं रोजे रखता हूं ताकि मुझे कमजोरों की फिक्र मेरे अंदर जिंदा रहे। ए अल्लाह हमें भूख क्यों देता है? आम रूटीन में तो हम 5-5 टाइम खा जाते हैं, लेकिन रमजान में अल्लाह ने भूख क्यों दी? ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस दुनिया में कुछ कमजोर भी बसते हैं, इस दुनिया में कोई बेवा औरतें भी बसती हैं, इस दुनिया के अंदर यतीम बच्चे भी बसते हैं, इस दुनिया के अंदर मिस्कीन भी बसते हैं, जिनके घर में 3 टाइम चूल्हा नहीं जलता, जिनके घर में नरम गरम पराठे नहीं लगते, जिनके घर के अंदर जनाब गोश्त और मुर्गे नहीं पकते। ये एहसास अल्लाह पैदा करना चाहता है। वो कब पैदा होगा? जब इस भूखे पेट को रखेंगे, जब इसको भरे रखेंगे। कोई एहसास पैदा होने वाला नहीं
نہیں ہے۔ جو اصل مسئلہ تھا لعلکم تتقون وہ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس پیٹ کو جو بھر لیا ہے یہ جہنم کی آگ سے بھرے گا، قبر کی مٹی سے بھرے گا، اس کو اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ کی سحور، آپ کی افطاریاں، سبحان اللہ کیسی اعلیٰ افطاریاں ہوتی تھی۔ چند کھجوریں اور پانی پی کے آپ سحری کر لیا کرتے تھے، اور چند کھجوریں ملے نہ ملے سادے پانی کے 2 چلو پی کے فرما دیا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رگیں تر ہوگی، ثواب انشاءاللہ اللہ نے ہمیں دے دینا ہے، پیاس مٹ گئی ہے ہماری، اللہ ہمیں اجر انشاءاللہ ضرور دے گا۔ یہ میرے نبی کی سحری افطاریاں تھیں، اور ہماری کیسی ہیں؟ پھر عبادت کی لذت کہاں سے آئے؟ قرآن اٹھاتا ہے نیند کے ہچکولے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ بھائی اس نے روزہ ہی ایسا رکھا ہے نا، آخری روزہ اور آخری کھانا سمجھ کے اس نے کھایا ہے، اب اس کی عبادت میں اس کو مزہ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں روزے 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک ہوتا ہے عام روزہ، ایک ہوتا ہے خاص روزہ، اور ایک ہوتا ہے خاص الخاص روزہ۔ یہ 3 قسم کے روزے ہیں۔ اللہ کو کون سا مطلوب ہے؟ خاص الخاص، خاص الخاص۔ باقی بھی ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، وہ مالک ہے، سب کے قبول کرنے والا ہے، لیکن خاص الخاص کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی۔ عام روزہ کون سا ہے؟ کہ اپنے پیٹ کو کھانے سے بھر لیتا ہے، بس شہوت وغیرہ سے بچتا ہے، ٹھیک ہے، باقی معاملات پہ غور نہیں کرتا۔ اور خاص روزہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی۔ دیکھیں الرٹ رہیں، الرٹ، یہ کوئی میں عام باتیں نہیں کر رہا، آپ بھی ہوشیار ہو، روزے دار بنو، ایسے جو ہے نا ڈرامے بازیاں مت کریں، اللہ کے ساتھ نہ کریں، اللہ کے لیے نہ کریں۔ یہ آنکھ کا روزہ ہے، چھوڑے نا اسے جھکائیں۔ اگر اس رمضان میں بھی نہیں جھکانا تو کب جھکانا ہے؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زیادہ ٹائم اگر کام پہ ہیں ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں رہیں، اللہ کے گھر میں رہیں، بس دوستیاں یاریاں سب وائنڈ اپ، 1 مہینہ کچھ نہیں چلے گا، صرف اللہ کے لیے۔ اپنی زبان کو روکیں، اپنے کانوں کو اللہ کے ماتحت کر دیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے ماتحت کر دیں، اور اسی طرح اپنے تمام جسم کے اعضاء کو اللہ کے تابع کر دیں 1 مہینہ، 1 مہینہ۔ اس کے بعد آپ اس کے رزلٹ دیکھیں گے۔ یہ ہے خاص روزہ۔ اور خاص الخاص روزہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل میں آنے والے برے خیالات، اب دیکھیں آنکھیں بھی رک گئی، کان بھی رک گئے، زبان بھی رک گئی۔ اب 2 چیزیں ہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا دل۔ اگر اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، آپ روزے کے اس درجے کو نہیں پہنچے، آپ نے اس روزے کا مزہ لیا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے خیالات گندے، آپ کے دل میں بری خواہشات، تو وہ روزے کے مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ موبائل چھوڑتے نہیں ہیں، وہ خواہشات ختم نہیں ہوں گی، وہ دل میں برے خیالات، دماغ میں برے خیالات۔ بھائی سوری کر دیں 1 مہینے کے لیے موبائل کو، اور صرف رب کا قرآن دیکھیں، قرآن دیکھیں، قرآن دیکھیں، تاکہ تمہارے خیالات بھی پاک ہوں، تمہارے دل میں آنے والے وسوسات بھی پاک ہوں۔ یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ تیرا دل و دماغ بھی پاک ہونا چاہیے، باقی تو تو نے سب کچھ کر لیا ہے۔ یہ اللہ چاہتا ہے خاص الخاص روزہ رکھو۔ اصل تو یہ تھا روزہ، ہم نے سمجھا صبح سحری کر لیا، بس سوتے رہنا ہے، زور پڑی پھر سو گیا، عصر پڑی پھر سو گیا، اور بس سوتے ہی رہنا ہے، اس کا نام ہم نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں، روزہ پوری ٹریننگ ہے، اللہ کی قسم 30 دن 29 دن یہ پوری ٹریننگ ہے۔ اگر آپ نے کر لی نا تو انشاءاللہ 11 مہینے اس کا اثر دیکھیں گے۔ 11 مہینے، جب رمضان کے بعد یہ آنکھ اٹھے گی نا، بندہ کہے گا یار کتنا بے شرم ہے، کتنا بے شرم ہے، ابھی رمضان گزرا ہے اور تو ابھی یہ کام شروع کر رہا ہے، تو فوراً شرم حیا آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی اللہ ان کو ہدایت دے جو رمضان کے اندر بھی اپنی آنکھ، اپنے کان اور اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں، یہ روزے کو نہیں پہنچ سکتے۔ روزہ کیا ہے؟ جو ہماری خواہشات کو توڑ دے ہماری خواہشات کو، ہماری لذات، ہماری دنیا اور چاہتے ہیں اس کو توڑ دے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ روزے رکھے، وہ نکاح کر لے، اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے پھر وہ روزے رکھ لے۔ کیوں؟ یہ تمہاری خواہشات کو توڑتے ہیں، تمہاری خواہشات کو توڑتے ہیں۔ اور جب روزہ ایسا رکھیں گے جیسا محمد رسول اللہ نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ رکھتے تھے، پھر آپ کی خواہشات ٹوٹیں گی،
ٹوٹیں گی آپ کی خواہشات، لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے آج دنیا داروں والا، پھر آپ کی خواہشات نہیں ٹوٹیں گی، ویسے ہی دماغ لگا رہے گا دنیا دنیا اور بس دنیا، اور اسی میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے روزے کو روزہ سمجھیں اور اپنی خواہشات کو توڑنے کی کوشش کریں۔ ایک روزہ نفلی روزہ، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے جہنم سے اللہ اس کو 100 سال دور کر دیتا ہے۔ کتنا جی؟ 100 سال۔ روزہ کون سا؟ نفلی۔ لیکن یہ تو نفلی روزے کی فضیلت ہے، فرضی روزے کی اندازہ کر لیں، اللہ نے نہیں بتائی، محمد کریم نے نہیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرضی روزے کی کیا ہے۔ نفلی کی ایک مثال دے دی، اگر ایک نفلی روزہ رکھے فرمایا 100 سال جہنم سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور فرضی روزہ فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، یاد رکھو روزہ میرے لیے، میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ لیکن ایگزامپل دے دی، مثال دے دی، کیا؟ ایک نفلی روزہ 100 سال جہنم سے دور کر دے گا۔ اس لیے روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھو میرے بھائی۔ ایک مہینہ ہے، لگ کے روزے رکھو اور رج رج کے اللہ کی باتیں کرو۔ انشاءاللہ یہ 29-30 دن گزر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں ہمارا رب انشاءاللہ ہمارا نام لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ اللہ نے آخر میں کیوں رکھی ہے؟ پہلے بھی تو رکھ سکتا تھا نا، پہلے عشرے میں بے لوگ جو ہیں وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، چلیں جی پہلے عشرے میں تلاش کر لیں، چلیں دوسرے میں۔ اللہ نے تیسرے میں کیوں رکھی؟ یقین جانے یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی آزمائش ہے اس امت کی۔ کیوں؟ تیسرے ہفتے تیسرے عشرے کے اندر انسان انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے روزے رکھ کے، اب اس کے اندر وہ پاور نہیں ہوتی جو پہلے عشرے میں تھی۔ اب اللہ آزمائش کرتا ہے، ہاں میرا بندہ اب تاک رات تلاش کر، لیلۃ القدر تلاش کر، اگر کر لی 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا، 1000 مہینے کی، 1000 مہینے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتیں خود بھی جاگتے تھے، اپنے بچوں کو بھی جگاتے تھے، لیکن یہاں ٹھہرتے ہوئے مساجد کے اندر جانا ضروری نہیں ہے، اس بات کو یاد کرنا، میرے نبی نہیں جاتے تھے اس طرح۔ اچھا، اس کے بعد ساری رات تفسیر اور خلاصہ جاری رہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، پوری رات خلاصہ بیان ہوتا رہے، لوگ بیٹھے رہے۔ انفرادی عبادت، آپ نفل پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، اپنے بچوں کو بھی گھر میں اٹھائیں، اٹھ میرا بیٹا آج ہم نے نہیں سونا، ٹھیک ہے نا، کوئی کھجوریں رکھو، کوئی پھل رکھو، بچے کو لالچ دو، اپنی مسز کو ساتھ کھڑا کرو، اپنی اماں جی کو اٹھاؤ، ابا جی کو ساتھ لو، سارا ٹبر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو کے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی جناب تھوڑا ادھر کھجور کھا رہا ہے اور ساتھ رب کا قرآن بھی پڑھ رہا ہے، یعنی لذت کے ساتھ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھ کے خلاصے بیان کرنا، یقین جانے یہ اجتماعی عبادت کی ایک شکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے انفرادی عبادت کرے۔ انفرادی مختصر ٹھیک ہے، کوئی آدھا گھنٹہ 25 منٹ چل جاتا ہے، لیکن یہ گھنٹوں لمبی تفاسیر یاد رکھیں، عام دنوں کے اندر بھی جاری رکھیں۔ سارا سال آپ درس بھی سنتے ہیں، جمعے بھی سنتے ہیں، لیکن رمضان کی چند گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت ذکر کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور لیلۃ القدر اگر پا لی زندگی میں، انشاءاللہ 1000 مہینے کا اجر، 1000 مہینے کی برکتیں، 1000 مہینے کے گناہ معاف اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو 10 راتیں آخری انشاءاللہ جاگنا ہے نا سب نے، انشاءاللہ تکڑے ہو جاؤ۔ یہ طاق اور جفت ٹھیک ہے، طاق راتیں تلاش کرنی ہے، لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیں، کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خیر ہے، کچھ نہیں ہوا جی، کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا ہوا ہے، اس کی شور ہی بہت ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ 10 راتیں جاگنا نا انشاءاللہ، اور جاگیں گے نا، ابھی سے ڈھیلے پڑ گئے ہو، ملتانی ہو، تکڑے ہو جاؤ انشاءاللہ۔ اور کچھ نہیں کہتی گرمی، کچھ نہیں کہتی، ٹھیک ہے نا، گزر ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مزدور سے پوچھو اللہ کی قسم جو 800 روپے کے لیے صبح آتا ہے اور شام تک کرتا ہے،
میں نے ایک بزرگ کو دیکھا غلہ منڈی کے اندر، عمر ہوگی اس کی کچھ 60-70 سال کے قریب۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا چاچا سناؤ، روزہ ہے، 100 کلو کی بوری اٹھا رہا تھا، 100 کلو کی۔ یہ آج کی بات نہیں میں کر رہا، یہ 2-4 رمضان پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب بڑی گرمی کے اندر روزے تھے۔ میں نے پوچھا چاچا سناؤ، روزہ ہے، 100 کلو کی بوری؟ کہہ رہا الحمدللہ روزہ ہے۔ روزہ کیا کہتا ہے، بوری نہ اٹھاؤں؟ یقین جانے اس نے مجھے جوان کر دیا، تکڑا کر دیا کہ دیکھ 100 کلو کی بوریاں اٹھا رہے اور روزے پورے رکھ رہے، اتنا تکڑا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان ہے کہ روزہ رکھنا ہے، میں نے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، یہ تو میرا کام ہے، کرنا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آخری 10 راتیں آپ نے جاگنا ہے۔ اسی طرح رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے نا، تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو باندھ دیتا ہے۔ اس پہ سن لیں، کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں مجھ سے بھی کہ دیکھیں جی رمضان میں شیطان تو بند ہوتا ہے، پھر یہ شیطانی حرکتیں کیوں ہو رہی؟ شیطانی حرکتیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فریب کر رہا ہے، کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ تو چل ہی رہا ہے۔ جواری جوا کھیل رہے ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں، برائی کرنے والے برائی کر رہے ہیں، تو یہ شیطان کیسے؟ دیکھیں اس پہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اس پہ بڑا پیارا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان کی 3 قسمیں، شیطان کی 3 قسمیں۔ ایک ہے بڑا شیطان جسے ابلیس کہتے ہیں، جس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی قیامت تک، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس کو اللہ نہیں بند کرتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے کہ قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہوتے ہیں مردۃ الشیاطین، انتہائی شریر، تنگ کرنے والے، جو ایک لمحے کے لیے آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے، اللہ ان کو جکڑتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، اللہ صرف ان کو جکڑتا ہے جو زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہر بندے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابلیس یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ اور یہ جو مردۃ الشیاطین ہے، یہ شریر ہے، ہر بندے کو تنگ کرتے ہیں، لیکن کیا رمضان میں اللہ ان کو جکڑ لیتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے عام شیطان، چیلے چانٹے جو ہوتے ہیں ان کے، جن کی ڈیوٹیاں مختلف لگائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ اللہ ان کو بند کرتا ہے۔ یہ صرف ایک گروہ ہے جو شریر ترین شیاطین ہیں، اللہ ان کو بند کرتا ہے، باقی ابلیس بھی اسی طرح آزاد رہتا ہے، اور جو چھوٹے اس کے چیلے چانٹے ہیں ان کو بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اس حدیث پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ شیطان تو بند ہو گیا، پھر کیوں یہ کام ہو رہے ہیں؟ تو ابلیس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، یا باغی الخیر اقبل، تو خواہش کرتا تھا نا میں نیکیاں کروں، لیکن کہتا تھا کیا کروں جی مولانا صاحب دعا کر دیں، بس ایسے حالات ہیں، ایسے ویسے ہیں، ماحول بڑا گندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ میں نے شیطان بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے۔ اب تو نیکی کرنا چاہتا تھا نا، لے کر اب نیکی، پورا ماحول میں نے بنا دیا، کر نیکی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یا باغی الشر، اے شر کے کام کرنے والے، اے شر کو چاہنے والے، اقصر، اب تو رک جا، اقصر، اب تو رک جا، اب تو اللہ نے تیرے لیے رمضان بھیج دیا ہے، اب تو رک جاؤ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے کتنے بھائی اس مسجد میں بیٹھے ہوں گے جو سگریٹ پیتے ہیں، آج سے دعا کریں یا اللہ بس میں رک گیا۔ کتنے ہی نسوار کھاتے ہوں گے، کتنے ہی نشہ کرتے ہوں گے، کتنے ہی برائی میں ڈوبے ہوں گے، خصوصاً میرے نوجوان بھائی، خصوصاً آج سے کہہ دو اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، آج کے بعد بند۔ بس آج بندے کو پتہ ہے میں کیا گند کر رہا ہوں اور کیا اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، بس کہہ دو اللہ بس، اللہ بس، میری توبہ، آج کے بعد نہیں کروں گا اللہ، اپنے دل میں کر لو۔ انشاءاللہ وہ رب العالمین اتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے مرد و خواتین سب کے دلوں کی دھڑکن جانتا ہے، سب کے دلوں کے معاملات جانتا ہے۔ یہی توبہ کرو، یہیں سے اپنے حساب کا گناہ معاف کروا کے مسجد سے جاؤ، انشاءاللہ وہ کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر معافیا مانگ لو کہ اللہ بس ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، تو معاف کر دے، ہم بڑے شرمندہ ہیں، بڑے شرمندہ ہیں، تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے او برائیاں کرنے والو اقصر، اب تو رک جاؤ یار، رمضان آ گیا، اب تو رک جاؤ، اب تو رک جاؤ۔
لیکن ہم پھر بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم سارے رکیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. جو شخص مسلسل جمعہ پڑھتا ہے، اور جمعہ بھی کیسا؟ اذان جمعہ سے قبل آتا ہے، فرمایا اس کا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے رکھتا ہے، پچھلے سال رکھے تھے اس سال رکھے اور روزوں کے تقاضے بھی پورا کرتا ہے، فرمایا اللہ پورے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہاں جو کبیرہ گناہ کرتا ہے نا، کبیرہ گناہ، اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، وہ بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ سے دل کے اندر دعا کریں، اللہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے. رمضان المبارک اللہ تعالی ہر روز رات کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات اللہ کرتا ہے. اور میرے بھائی ہمارے اندر تڑپ ہوگی نا، آپ سوئے پڑے ہوں گے اور میرا رب کہہ دے گا یہ میرا بندہ سویا پڑا، عبادت پوری کر کے سوئے، اللہ حکم دے دے گا اس کو جہنم سے آزاد کر دو ہر روز. لیکن وہ کب ہے؟ جب آپ دل سے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ پورے قرآن کا اہتمام کریں گے، اپنے آپ کو برائی سے روکیں گے. انشاءاللہ ہر روز میرا رب معافیاں کر رہا ہے رمضان المبارک کے اندر. ایک اور بات سن لے، مسائل شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جو شخص قول زور نہیں چھوڑتا. قول زور اس کا صرف یہ ترجمہ کرنا کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، شاید یہ مکمل نہ ہو. قول زور کیا ہے؟ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہے. میں مختصر کر دیتا ہوں، آپ موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہے، روزے بھی رکھتے ہیں، ساتھ موبائل کی جان بھی نہیں چھوڑ رہے، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام اپنی زبان سے بولتے ہیں اور حرام اسی زبان سے کھاتے ہیں. یاد رکھیں یہ قول الزور ہے. فرمایا جو قول زور نہیں چھوڑتا ہے اللہ کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. میں ایسے نہیں پیٹتا رہتا کہ یار موبائل کی جان چھوڑ دو، یہ آپ کو جہنم کے دروازے تک لے جائے گا. اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، آپ اس کا برا استعمال کریں گے، یہ آپ کو کان سے پکڑ کے اللہ کی جہنم کے دروازے پہ لے جائے گا. آپ اسے معمولی نہ سمجھیں. بڑے بڑے لوگ اس کے بہو کے اندر بہ گئے ہیں، ٹک ٹاکر بن گئے ہیں، کوئی فیس بکی بن گئے، اور کوئی جناب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سٹار بننے کے چکروں میں اللہ رسول کی بغاوت پہ مبنی آ گئے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. اب میں کچھ فضائل کے ساتھ مسائل بھی آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. وقت تھوڑا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر ہی بات کو مکمل کیا جائے. روزے کی نیت کرنا، روزے کی نیت کرنا. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی حدیث ہے، جس نے فجر کی اذان سے پہلے نیت نہیں کی روزے کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. نمبر 1 نیت کسے کہتے ہیں؟ اب وہ نیت یہ نہیں ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، من گھڑت اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ایک دعا ہے، یہ کوئی نیت نہیں. اور اس کا ترجمہ بھی 2 نمبر ہے. کیوں؟ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ آج رکھ رہے کہتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ دعا کا ترجمہ ہی غلط بنتا ہے. نیت کیا ہے؟ آپ رات سونے لگے، آپ نے کہا بچوں سو جاؤ، صبح روزہ رکھنا ہے، بس نیت ہو گئی. افطاری کر رہے ہیں، اچھا سحری کے لیے کچھ لے آؤں، بس نیت ہو گئی. یعنی آپ کے دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر آپ نے نیت ہی نہیں کی کہ روزہ رکھنا ہے میں نے، تو یاد رکھیں اس کا روزہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے سنن نسائی اور سنن ابو داؤد کے اندر. اس لیے نیت ضروری ہے، دل کا ارادے کا نام یہ چاہے
آپ نے ارادہ ضرور کرنا ہے کہ انشاءاللہ صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں گے اور صبح سحری نہیں کر سکے، سوئے رہ گئے ہیں، نیت کی ہے آپ نے اور بغیر کھائے پیے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ کیوں؟ آپ نیت کر کے سوئے تھے، نیت کر کے سوئے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص با جماعت عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ صبح تہجد بھی پڑھوں گا لیکن پڑھ نہیں سکتا، صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب دے دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نیت کر کے سوئیں گے تو اگر کبھی کبھار روزہ نہیں رکھا جاتا، آپ سوئے رہ گئے تو انشاءاللہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دہی کا کٹورا ہے، سالن کا برتن ہے، ایک ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی ہے، ادھر سے اذان ہوگی لیکن ابھی آپ نے کھانا مکمل نہیں کھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس چیز سے ممانعت نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے بس کر دو، نہیں، فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے نا، جو جتنی تیری حاجت ہے تو کھا لے، تو کھا لے جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا دوسرا مطلب بھی نہیں لے لینا کہ جناب میں نے اب دسترخوان ختم کر کے اٹھنا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے، آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ کے ہاتھ میں کھا لیں، اذان ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی ہمیشہ خیر پہ رہے گی، اللہ اس کے اندر ہمیشہ خیر رکھے گا۔ اچھا جی، جلدی کا کیا معنی ہے؟ ایک حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں سنائی تھی، جو شخص چند منٹ پہلے روزے کھول لیتا ہے کل قیامت کے روز اللہ اسے جہنم میں الٹا لٹکائے گا، اس کے چہرے کو پھاڑے گا اور اس کی ایڑیوں میں رسے ڈال کے زنجیریں ڈال کے الٹا آگ کے اوپر لٹکایا جائے گا، یہ چند منٹ پہلے روزہ کھول لیتا تھا۔ اچھا جلدی کیا مطلب ہے؟ جلدی یہ مطلب ہے جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو، جیسے ہی، اذان ضروری نہیں ہے، اذان شرط نہیں ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر اذان شرط نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہاں سعودیہ کی بات ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اذان ٹھیک ہے، کیوں؟ وہاں پہ ایک ٹائم کے اندر سارے ملک کے اندر اذانیں ہوتی ہیں، ایک ٹائم میں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے یہاں نہ ایک منٹ آگے ہے نہ ایک منٹ پیچھے ہے، سب ایکوریٹ ٹائم پہ اذان دیں گے، اس لیے وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اذان سن کے روزہ افطار کر لو، لیکن یہاں نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہاں جو مولانا صاحب ہوتا ہے نا، وہ پہلے اٹھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے ہو گئے، وہ اٹھاتا ہے کھجور پہلے اچھی طرح چباتا ہے، کھاتا ہے، پھر اس کے بعد پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور پھر آ کے اسپیکر کو کھٹکھٹا کے کہتا ہے روزے دارو اب تم روزہ کھول سکتے ہو، کیوں؟ پہلے میں نے کھولنا ہے پھر تم نے۔ اب وہ 2 منٹ بھی اگر لیٹ کرتا ہے تو بھائی یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ٹائم پتا ہونا چاہیے ایکوریٹ، آپ اس ٹائم کے بعد روزہ افطار کر سکتے ہیں، اذان کی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ مولانا نے 2-4 منٹ لیٹ ہی اذان دینی ہے، اور یہ جو کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں نا، اکثر میں نے دیکھے ہیں 2 منٹ 3 منٹ لیٹ کے چھپے ہوئے، اکثر ہی ہمارے اہل حدیثوں نے بھی چھاپ دی ہیں، کیوں؟ وہاں سے پرنٹ لیا، کاپی پیسٹ کیا، آگے چلا دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم 4-4 منٹ روزہ لیٹ کھول رہے ہیں۔ اس لیے روزے کو ٹائم پہ کھولنا، بالکل آن ٹائم کھولنا، یہ خیر و برکتیں لاتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح افطاری کے وقت آپ دعا پڑھتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے جی؟ اللہم لا قسم، تو مجھے تو بھول ہی گئی ہے، بہرحال بھول ہی جانا بہتر تھی۔ افطاری کیسے کرنی؟ افطاری کرنی ہے آپ نے بسم اللہ، بس بسم اللہ، جو سامنے پڑا کھا لیں، کھجور پڑا ہے، پانی پڑا ہے، شربت پڑا ہے، کچھ بھی پڑا ہے کھا لیں۔ بہترین اور سنت یہی ہے کہ افطاری کھجور سے کی جائے یا سادے پانی سے کی جائے، یہ سنت ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے میرے گھر میں شربت کی بوتلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ سوچ کے سادے پانی سے کر لیا کرو افطاری کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ ان کی بھوک اور پیاس کو ذہن میں رکھ کے آپ کی سنت پہ عمل، یار نہیں میں نے سادہ پانی پینا ہے، کیوں؟ میرے نبی کی سنت، میرے نبی کی سنت ہے، اور سنت میں ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، افطاری کی، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، کیا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ہے بعد میں پڑھنے کی۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ترجمے پہ غور کریں
تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی، پہلے صرف بسم اللہ۔ اور جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ اذان سے پہلے دعائیں کریں، اور وہ انتہائی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور کچھ ہمارے دوست اللہ ان کو ہدایت دے اس وقت بھی موبائل نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور جناب موبائل پہ طرح طرح کی چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہم اسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، کوئی شخص جنبی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کچھ لفظ ہمیں ایسے استعمال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ خواتین بھی جمعہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جنبی ہو جانا، جس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ اٹھا، سحری کا ٹائم تھوڑا ہے، وہ کہتا ہے اگر غسل کرنے لگ گیا تو میری تو سحری چلی جائے گی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی ہوتے تو سحری کے وقت اٹھتے اور جا کے وضو بناتے اور سحری کر لیتے تھے، اور بعد میں غسل فرما کے جا کے فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہمارے لیے ہے، اگر آپ دیر سے اٹھے ہیں، آپ جنبی ہیں، آپ وضو کریں اور اس کے بعد کیا کریں؟ سحری کریں، سحری کے بعد غسل جنابت کر کے فجر ادا کرنے چلے جائیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے۔ مسواک، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس اگر کڑوا مسواک ہے تو اس کا پانی اندر نہ لے جائیں، دانتوں تک رکھیں، زبان تک رکھیں۔ میری مائیں بہنیں کھانا پکاتی ہیں، کہتی ہیں نمک تیز ہو جاتا ہے، مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، اگر کوئی سالن چکھنا چاہے تو اپنی زبان پہ رکھ کے چکھ کے تھوک سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں جائے گا جب تک وہ کھانا جسم کے اندر نہ چلا جائے۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے نہ جائے۔ لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی جان چھوڑ دیں۔ اب تو جو جن کی طرف ہم دیکھ کے ماڈرن بنتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں بھی نہیں، نیچرل پیسٹ، نیچرل مسواک ہونا چاہیے، وہی دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ جو پلاسٹک سے بنے ہوئے برش ہیں، کہتے ہیں انتہائی خطرناک پلاسٹک ہے، انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور جو یہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں دانت چمکانے کے لیے، یہ بھی بربادی کرتے ہیں۔ بہرحال مسواک میرے نبی کی سنت ہے، اسی کو ہی لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، سنن ابو داؤد جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عام دنوں میں وضو کرو تو اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ حتیٰ کہ تمہاری ناک کی اوپر والی ہڈی تر ہو جائے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اپنے نتنوں تک، یہ جہاں تک ناک کی موٹائی ہوتی ہے نا، بس یہاں تک پانی کو رکھنا ہے تاکہ پانی ناک کے ذریعے حلق اور حلق سے پیٹ میں نہ چلا جائے، اس کی احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نئے شادی شدہ خصوصاً جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں کہ عام روزے کی حالت میں بیوی کو چھو سکتے ہیں، تو میرے بھائی تھوڑے کو زیادہ جانا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو چھو لیتے تھے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں، آپ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے یا آپ اپنے روزے کو ختم کر بیٹھیں۔ ہاں، بیوی کے ساتھ آپ اتنا معاملہ رکھ سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا۔ اسی طرح آنکھ میں سرما ڈالنا، یہ بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، آپ آنکھ میں سرما ڈالا کرتے تھے روزے کی حالت میں، کوئی اس کا مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، کوئی اگر بھول کے کھا پی لیتا ہے، بھول کے، فرمایا اس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا، کیوں؟ اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کھلاتا ہے، یقین جانے۔ کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ جناب جو ہے نا وہ بندہ کھائے اور اسے یاد نہ رہے۔ اللہ نے پھر سکھلایا کہ نسیان سے پاک صرف میری ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، باقی سارے انسان بھول سکتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ میں ایک مرتبہ نفلی روزہ رکھا، گھر آیا، دیکھا اماں جی پراٹھے بنا رہی ہے، ساتھ شہد اور دیسی گھی پڑا ہوا ہے۔ میں آ کے بیٹھ گیا، سردیوں کے دن تھے، میں نے کہا اماں جی پراٹھے لاؤ۔ میں سفر سے تھوڑا سا سفر کر کے آیا تھا، روزہ تھا،
فجر کا ٹائم تھا، آیا 2 پراٹھے بھی کھا گیا، شہد بھی کھا گیا، دیسی گھی بھی کھا گیا، اور اس کے کھانے کے بعد جب میں نے دعا پڑھی تو مجھے یاد آیا کہ تیرا تو روزہ تھا۔ اللہ نے سکھلا دیا کہ میرے بندے، نسیان بھولنے سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سارے بھول سکتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے یہ تمہیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، تو میں نے وہ روزہ پورا کیا۔ تو میرے بھائی اگر کوئی بھول چوک کے کھا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ کھلاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کے کھا رہا ہے اسے منع بھی نہ کریں، کیوں؟ اسے اللہ کھلا رہا ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ تم کیوں روکتے ہو؟ تم کیوں روکتے ہو؟ اللہ کھلا رہا ہے نا اسے، تو کھانے دو۔ اسی طرح جسے روزے کی حالت میں کیا آ جائے، الٹی جسے کہتے ہیں، الٹی آ جائے، دیکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کے الٹی لائیں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ خود بخود اگر الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 1 غلام کو آزاد کرے گا، یا 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کم از کم 15 کلو کی دیگ پکا کے کھانا کھلائے گا، 60 بندوں کو کفایت کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح کچھ خواتین حیض کی حالت میں جب ان کے خاص دن شروع ہوتے ہیں تو وہ گولیوں کا استعمال کرتی ہیں، حیض کو روک لیتی ہیں اور اپنے روزوں کو پورا کرتی ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ یہ حیض اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، یہ آ کے رہے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور آپ کے خاص ایام شروع ہو گئے تو رونے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام آئے اور فرمایا عائشہ رو نہ، صبر کر، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو آ کے رہے گا، یہ تو آ کے رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو روکنا مانے حیض گولیاں کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے ایام خاص آ جاتے ہیں، اس کا روزہ ختم، اس کے روزہ ختم، وہ روزہ توڑ دے گی، روزے کو ختم کر دے گی، بعد میں رکھے گی اس روزے کو۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی 2 منٹ پڑے ہیں تو میں روزہ پورا، نہیں، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی مرد کو احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، بہت سارے نوجوان واٹس ایپ پر سوال کرتے ہیں، اگر وہ احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، جان بوجھ کے نہیں، سوئے ہوئے ہو گیا، تو میرے بھائی آپ نے اٹھنا ہے اور جا کے غسل کر لینا ہے، آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، پریشان نہ ہو۔ یہ روزہ اتنا بھی کچا نہیں ہے کہ جناب ایسے سکنٹوں میں ٹوٹ جائے گا، ہاں جان بوجھ کے اگر ایسا کوئی کام کریں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو مسجد میں بیٹھیں گی، گھروں میں اعتکاف بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صحابیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مریض اور مسافر۔ مریض کون سا ہو؟ مریض کون سا ہو؟ سن لیں، بلڈ پریشر کوئی مریض نہیں ہے، بلڈ پریشر کوئی مریض نہیں، کیوں؟ آج جدید ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو فاسٹنگ کریں، روزہ رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا، روزہ رکھیں۔ اسی طرح کسی کو یرکان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی مرض نہیں ہے کہ جس میں آپ روزے ہی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی مرض جس کے اوپر آپ کو روزہ رکھنے سے شدت کی تکلیف ہوتی ہو، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر مستقل مریض ہیں تو اپنی جگہ پہ کسی اور کو کفارہ دیں گے، کفارہ، یہ بات بھی سن لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کھانا دیں صبح و شام، ضروری نہیں ہے، آپ اس کے پیسے بنائیں۔ آج کل جو علماء بناتے ہیں وہ تقریباً 150 روپیہ بنتا ہے پر ڈے، اگر دے سکتے ہیں، نہیں تو پھر گھر کا جو کھانا ہے جتنا خود کھاتے ہیں اتنا کسی کو روزہ رکھوا دیں، افطاری کروا دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کسی کو پیسے دے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مریض مستقل ہو، جو عارضی ہے، بخار آیا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے، بعد میں ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کے قضا روزے رکھے گا۔ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، جیسا بھی VIP سفر ہو، اپنی گاڑی کار ہو، ٹھنڈی ہو، AC لگاؤ، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے رخصت دی ہے۔ اسی طرح خواتین، اسپیشلی جو حاملہ خواتین ہیں، دودھ پلانے والی خواتین، ان کے بارے میں سن لیجئے۔ اس میں
میں نے جو دیکھا ہے، تحقیق کی ہے، بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے یا حاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر وہ دودھ پلانے کے دوران روزے نہیں رکھے گی۔ اگر بچے کو مسئلہ بنتا ہے، دودھ کم ہونے کا مسئلہ ہے، یا حاملہ ہے تو اس کے حمل کو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس دوران روزے نہیں رکھے گی، بعد میں روزے رکھے گی۔ لیکن میں نے آج ایک فتویٰ سنا، ہماری جماعت کے جو مفتی اعظم ہیں عبدالستار حماد صاحب، انہوں نے بیان کیا کہ یہ روزے جو حاملہ عورت کے ہیں یا دودھ پلانے والی عورت کے جو روزے ہیں، یہ اس کے بدلے فدیہ دے، دوسروں کو روزے رکھوائے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ یہ 9 مہینے حمل کے گزارتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو 2 سال دودھ پلاتی ہے، 2 سال دودھ پلاتی، پھر 2 سال کے روزے، پچھلے سال کے روزے 3 سال کے ہو گئے، اور اگر اگلے سال 2 سال کے بعد پھر حمل ٹھہر جائے تو وہ کہتے ہیں پھر روزے چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ تو یہ تو اس طرح کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے، ساتھ ساتھ اپنی جگہ کسی کو روزے رکھوائے۔ یہ ان کا موقف ہے، اور بہت سارے علماء کا موقف ہے کہ نہیں، وہ بعد میں روزے رکھے، جیسے بھی رکھے وہ رکھے۔ اب ان میں سے جو بھی عمل کرنا چاہے، جب 2 بڑے گروہوں علماء کے اندر اختلاف آ جائے کسی مسئلے میں، اور کوئی ایک مسئلے کو اگر لے لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آج کا جمعہ اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی